بڑا مین آرگومنٹ جو میں نے کیسر بھائی سے پہلے بھی ایک دفعہ کوشچن کیا تھا کہ ون آف دا مین ریزنس کہ ہماری یوتھ جو ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ایتھیزم کی طرف چلے جاتی ہے، اس کی ریزن ایک یہ بنتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایموشنل سیٹ بیک آتا ہے Yeah. اور یا کنٹینیوسلی آ رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد سڈنلی پھر وہ ڈینائل میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. تو اس کے پیچھے ریزن ایکچولی ہے کیا؟ اگر میں اپنا آئیڈیا شیئر کروں، مجھے یہ فیل ہوا ہے سم ٹائمز کہ چونکہ ہم لوگ بائی برتھ ہم لوگ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں، تو پروبیبلی ہمیں خدا کا وہ تعارف ہے ہی نہیں کہ جو ایکچوئل میں اللہ کا تعارف ہے. سو اس کی وجہ سے ہم جو ایک ویک کانسیپٹ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی پھر ڈینائل کی طرف چلا جاتا ہے. از اٹ سو؟ نمبر آف ریزنس. پہلے تو میں بلال کی بات میں ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اٹس ویری ریفریشنگ ٹو سی کہ آپ اس جگہ پہ سے آپ ایک آئیڈیا کو انٹرٹین کر رہے ہیں جو لارجلی ایبسنٹ ہے. اٹس ویری ٹرو. اینڈ اٹس آلسو ویری ریفریشنگ کہ ہم ایشیا میں بیٹھ کے ان لائنس پہ اس ٹاپک کو ایکسپلور کر رہے ہیں جس پہ نیتشے نے کیا. یہ گاڈ از ڈیڈ بیسکلی از ناٹ سم تھنگ دیٹ ہی ایکچولی said it was more of a term of expression of resentment. یا ڈوستویوسکی نے کیا اس سے پہلے کہ اگر آپ اس لائن پہ سوچتے ہیں کہ the omission of God in your life, conscious omission, جو unconscious وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا، یا سب کانشیس تو ہو ہی نہیں سکتی. the type of void it creates آپ کی زندگی میں, what do you fill that with? Of course. So this is at جو ایک overlap بنتا ہے philosophy اور psychology کا. At that stage is a very important question. And I think the answer also lies within the same exploration. کہ if there is no God, what is there? Nothing can't be the answer. Nothing can never be the answer. Because by nothing ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ if the idea is that there is nothing, then the everything that we see becomes meaningless. Because this everything that we know, what we call phenomena, it must emanate from somewhere. And if the source of everything is nothing, well, none of this makes sense. Yes. This is not meaningful. So it's a very good way کہ اس کو ہم اس طرح سے ایکسپلور کریں. I think it's a very intelligent way as well. رہی بات پاکستان کی، تو I think پاکستان میں جتنی بلال بھائی نے اپنی سوچوں کو اور فلسفے کو زحمت دی ہے، پاکستانی ایتھیزم اس فلسفے سے بہت دور ہے. ہاں اس نے خدا کو ڈینائی کر دیا، لیکن کیوں کیا؟ اٹس ناٹ بیکاز ہی ہیڈ سم کائنڈ آف جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اویکننگ ہوئی ایک دن. اٹس ناٹ دیر. میری انڈرسٹینڈنگ ہے جتنے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے جو ایتھیزم کو چھوڑ کے واپس اسلام میں آئے، نارملی دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ ان ایک مورل کننڈرم کا شکار ہوتے ہیں، میڈیا میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، وہ غلط کام کرنا چاہتے ہیں، بٹ دین ریلیجن اسٹاپس دیم، تو وہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کا ایک حصہ ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کا نفس اتنا زیادہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ریلیجن پہ مورل اٹیک کر کے اپنے آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلیجن ہے ہی غلط. تو اس میں جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا کہ کبھی کسی ایتھیسٹ کو اسلام کے ہیومن رائٹس ماڈل پہ آپ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بچوں کے حقوق پہ بات کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اسلامک اکانومی، ان چیزوں پہ نہیں. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کچھ جنگیں، کچھ تاریخ، صرف انہی چیزوں پہ 5-7 چیزوں پہ آپ 15 کر لیں. اٹس نو مور دین دیٹ. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنی مورل آبجیکشن کریٹ کر لیں فور دی پرسنالٹی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی تاریخ کہ ہم خود کو ایک جسٹیفیکیشن دے سکیں کہ یہ چیز جو ہمیں روک رہی ہے یہ بذات خود ایک فلاڈ چیز ہے. تو اس کے بعد پھر مجھے میری حرام کاری کا کھلا ماحول مل جائے گا. Now you can philosophize it as much as you want, or you can be as blunt as I've just been. Ultimate result یہاں پہ آ کے رکتا ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے کہ ہمارے ریلیجن کا نماز روزہ یہ ساری چیزیں یہ ان اپوزڈ طریقے سے ہم سیکھتے ہیں، لیکن اس کا ریشنل کیس ہم ڈیولپ نہیں کرتے. جو بات آگے آپ نے کہی خدا کو جو تعارف ہے وہ کریٹیکل مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوتا. اس لیے ایک دن جب ایک آدمی اٹھ کے سوال کرتا ہے تو ایسے ماحول سے ہے وہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ سوال ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. All of a sudden that person without any filter meets that question and all of a sudden اس کا اندر کا جہاں جو ہے وہ ہل جاتا ہے. یہ 2 وجہ میں نے دیکھی ہیں. باقی اس کے علاوہ چھوٹی موٹی 2 ہوتی ہیں، میں جو مین ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. And I think کسی بھی ایتھیسٹ سے، پاکستانی ایتھیسٹ سے
اگر آپ ایک اچھے فلسافیکل لیول پہ ڈسکس کریں، موسٹلی ایتھیزم ایک انڈیفینسبل پوزیشن کے طور پہ سامنے آتا ہے، وچ از ریزن کہ میں پریڈکٹ کر چکا ہوں کافی پہلے، اور اس کے رزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات میں نے بہت پہلے کہی تھی کہ پاکستانی ایتھیزم ڈی ازم سے ریپلیس ہوگا سلولی، اور وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن میں پھر دوبارہ پریڈکٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ مور یو سی دا مور وی گو ان فیوچر، پاکستانی ایتھیسٹ وہ ڈیسٹ ضرور ہوگا، کیونکہ کوئی سین آدمی ہے نا ایتھیزم کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑ ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ اٹیکس پہ آ جائے گا، آپ کی اور چیزوں پہ آ جائے گا، لیکن وہ سینٹی کے ساتھ ایتھیزم کا مقدمہ لڑ نہیں سکتا۔ اٹس ناٹ اے پوزیشن دیٹ یو کین ڈیفینڈ۔ ڈی ازم ایک سیف پوزیشن ہے۔ So what do you mean by deism? ڈیزم از مور آف اے پوزیشن کہ آپ خدا کا یا خالق کا انکار نہ کریں لیکن مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ تو خالق کا انکار کرنے کے لیے تو آپ کو کائنات کی ہر حقیقت کا انکار کرنا پڑے گا، تو آپ نہیں کر سکتے۔ The universe itself exists, you can't deny that. It could not have come from nothing. That's also true. And if it came from something, well, that something leads to the ultimate thing that they denied, so they cannot deny that either. تو پھر گھوم پھر کے آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، خالق کو مان لیتے ہیں، مذہب کو چھوڑ لیتے ہیں۔ That's essentially what deism is. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ یورپ میں یہ جو ہے سیکوینس الٹا تھا، وہاں پہ کرسچینٹی سے ڈیزم سے ایتھیزم آیا تھا۔ صحیح۔ یہاں پہ جو ہمارا ایتھیسٹ ہے، وہ جتنے بھی ہیں، وہ اسلام سے ایتھیسٹ اور ایتھیسٹ سے پھر ڈیسٹ۔ پر ہیئر از اے گڈ پارٹ، اس ڈیزم کے بعد آپ کو واپس اسلام میں آنا پڑے گا، بیکاز مذہب کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کا ایک اپنا ریشنل کیس ہے، وہ کسی اور وقت ایک کنورسیشن میں اٹھا رکھتے ہیں۔